نیم نگر کے ایک دور دراز علاقے میں واقع ایک پرسکون سا گاؤں تھا۔ وہ گاؤں جس کے گرد سبز کھیتوں کی چادر پھیلی ہوئی تھی، جہاں شامیں چراغوں کی لو میں نہاتی تھی، اور جہاں زندگی سادہ تھی لیکن جذبوں سے بھرپور تھی۔ اسی گاؤں میں رہتے تھے دو جڑواں بھائی، عمر اور عادل، جن کا چہرہ ایک جیسا تھا لیکن ان کے دل الگ الگ دھڑکتے تھے۔ اگر عمر پانی کی مانند تھا تو عادل آگ، اگر عمر مطالعے کا شوقین تھا، خاموش مزاج اور نرم گو تھا، تو عادل شوخ، شرارتی اور نئے نئے ایجادات میں دلچسپی رکھنے والا۔ لوگ کہتے تھے یہ دونوں صرف جڑواں نہیں، یہ عکس ہے اور پرچھائی ہے۔ ان کی ماں سکینہ ایک سلجھی ہوئی عورت تھی، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اکیلے ہی پالا تھا۔ سکینہ نے ہمیشہ کہا، میرے دونوں بیٹے میرے دونوں آنکھوں کی مانند ہیں۔ اگر ایک دکھی ہوتا ہے تو دوسرے سے آنسو بہتے ہیں۔ عمر کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے۔ اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے میں لگا رہتا۔ عمر درخت کے سائے تلے بیٹھ کر کتابوں میں کھو جاتا۔ ارجن کا خواب تھا کہ وہ کچھ نیا کرے۔ وہ روبوٹ، کمپیوٹر اور جدید دنیا کی باتیں کرتا۔ گاؤں کے دوسرے بچوں کے لیے وہ کسی جادوگر سے کم نہ تھا جو کچھ بھی بنا سکتا تھا۔ ایک دن اسکول میں سائنس میلے کا اعلان ہوا۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر کچھ ایسا بنائیں گے جو سب کو حیران کر دے۔ بھائی، ہم ایک ایسا روبوٹ بنائیں گے جو آواز پہ کام کرے۔ عمر نے مسکرا کر کہا، اور میں اس میں ایسی صلاحیت ڈالوں گا کہ وہ انسانوں کی ضرورت کو پہچان لے۔ کئی دن اور راتوں کی محنت اور لگن کے ساتھ وہ دونوں اپنے پروجیکٹ پر کام کرتے رہے۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ بچے آخر بنا کیا رہے ہیں۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب سائنس میلے کا انعقاد ہوا۔ ان کے اسٹال پر سب سے زیادہ ہجوم تھا۔ ان کے روبوٹ بولنے پر کام کرتا، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے سوالوں کا بھی جواب دیتا تھا۔ ججز نے بہت تعریف کی۔ عمر اور عادل کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی۔ لیکن جب انعام کا اعلان ہوا تو کسی اور گروپ کا نام پکارا گیا۔ عادل کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، یہ دھوکہ ہے۔ یہ انعام ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ عمر نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ ارجن، خاموش ہو جاؤ۔ سچ خود بولتا ہے، شور نہیں کرتا۔ نہیں بھائی، دنیا صرف ہوشیاری کو مانتی ہے، ایمانداری کو نہیں۔ اسی رات دونوں بھائیوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ اگلی صبح عمر نے آنکھ کھولی تو ارجن جاگ چکا تھا۔ عادل نے پیچھے سے ایک نوٹ چھوڑ دیا تھا، میں اپنی راہ خود چن رہا ہوں بھائی، دعا کرنا کہ گم نہ ہوں۔ بہت سال بیت گئے۔ عمر نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ وہ شہر گیا، میڈیکل کی ڈگری حاصل کی اور واپس آ کر نیم نگر میں ایک چھوٹی سی کلینک کھول لی۔ وہ اب گاؤں کا محبوب ڈاکٹر بن چکا تھا۔ ماں کی آنکھیں ہر دن عادل کی راہ میں تکتی رہتی تھی۔ عمر خاموشی سے اپنے بھائی کی کمی کو محسوس کرتا، لیکن کبھی زبان پر نہ لایا۔ ایک دن کلینک میں ایک ضعیف عورت
اپنے بیٹے کو لے کر داخل ہوئی۔ وہ نوجوان نقاہت کا شکار تھا، آنکھیں بجھی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ زرد، لیکن عمر کے لیے وہ چہرہ کسی خواب کی طرح جانا پہچانا تھا، کیونکہ وہ عادل تھا۔ عمر نے سب کچھ بھلا دیا۔ ماں کی طرح اس نے بھائی کا علاج کیا۔ کئی دن، کئی راتیں وہ اس کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ عادل نے آنکھ کھولی اور آہستہ سے کہا، بھائی؟ عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عادل نے تھکتے لہجے میں کہا، بھائی میں ہار گیا بھائی، لیکن جیتنے کی ہوس میں بہت کچھ کھو بیٹھا۔ عمر نے ہاتھ تھاما۔ تم واپس آ گئے، بس یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں ہی رہے گا۔ اس نے عمر کے ساتھ مل کر ایک ٹیکنالوجی لرننگ سینٹر بنایا، جہاں بچوں کو روبوٹکس اور سائنس سکھائی جاتی ہے۔ عمر بچوں کو زندگی کی قدر سکھاتا، جبکہ عادل انہیں دنیا کی چالاکیوں سے آگاہ کرتا۔ اب لوگ کہتے تھے، یہ صرف جڑواں بھائی نہیں، ایک دوسرے کی پرچھائی ہے۔ کبھی جو ایک دوسرے سے مختلف تھے، وہ اب ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ وقت نے انہیں الگ ضرور کیا، مگر محبت نے پھر سے جوڑ دیا۔